ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر ولا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. حضرت لقمان نے جو نصیحت کیا تھا اپنے بچوں کو اس کی تفصیل آ گئی ساری. اس نصیحت میں پھر ایک بار آپ تازہ کر لیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر حمد کو بولتے ہیں. قرآن بھی دیکھیے حمد سے شروع ہوا ہے، الحمد. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، توحید پر قائم رہو. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑی تھی کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو، خصوصاً ماں کے ساتھ. اور لیکن والدین کی بات مانو، لیکن اگر والدین کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو ان کی وہ بات نہ مانو، لیکن ان کے تعلقات کو، صحیح تعلقات کو، ان کے احترام کو قائم رکھو. یہ بات بتائی گئی. اس کے بعد یہ بتایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہرحال نکال کے سامنے لے آئے گا، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو. اس کے بعد کہا کہ بیٹے نماز کو قائم کیا کرو، اور جو فریضہ ہے کہ جو معروف اچھی بات ہے اس کو لوگوں میں پھیلایا کرو، اس کا حکم دیا کرو، اور بری بات سے لوگوں کو روکا کرو. یہ مسلمانوں کا فریضہ قرآن میں بھی ہر جگہ بیان ہوا ہے، ہمارا بھی. اسی لیے ہم خیر امت ہیں. میرا کام یہ ہے. اور اگر اس کام میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو برائی سے روکیں گے تو مصیبت آئے گی، تو صبر کرو. اور یہ بڑے ہمت کا کام ہے، لیکن کرنا ہے. اس کے بعد بتائی گئی کہ تکبر نہ کرو، لوگوں سے منہ پھیر کے نہ رہو، لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرو. اللہ ایسے لوگوں کو جو لوگوں سے منہ پھیر کے اور اپنے کو ذرا بہت متکبر بن کے رہتا ہے وہ نہ رہا کرو. اس کے بعد آخر میں یہ بات بتائی کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، مطلب اکڑ کے نہ چلو. قرآن میں اور بھی جگہ ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو جسے تکبر کا اظہار ہو رہا. مقصد یہ ہے اس کا. اور چال میں اپنے نرمی یا جھک کے چلا کرو. جھکنے کا مطلب یہ نہیں کہ جھک کے فزیکلی جھک کے چلا جائے، مطلب اس کے چال میں یہ لگ رہا ہو کہ ایک عام انسان ہے جو جا رہا ہے، تو اس کے اندر تکبر نہیں ہے. یہ بات تکبر والی چال الگ ہی ہوتی ہے. یہ اتنی بات حضرت لقمان کی تھی. خود بار بار پڑھنا چاہیے اس کو. اس کا بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ ایک غیر نبی، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، ایک غیر نبی اگر اللہ کے دیے ہوئے عقل کو صحیح رکھا ہوا ہے اور اس پر حالات کا اثر نہیں ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ خود بیان کرے گا.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری بات بیان کر لے گا یا رسول کی ضرورت نہیں ہے. تفصیلات تمام رسول بیان ہیں. مطلب توحید کو پہچان لے گا, تکبر کو برا سمجھے گا, یہ سب باتیں جو والدین کے فرما برداری کرے گا, یہ سب رہے گا. لیکن بہرحال تفصیل دین کیا ہے, آخرت کیا ہے, تو یہ سب تو بغیر رسول کے یہ بات سامنے نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ اسی لیے رسول بھی بھیجتا ہے, کتاب بھی بھیجتا ہے, تاکہ لوگ سمجھا کریں. یہ بات ختم کرنے کے بعد اب جتنی باتیں آ رہی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اپنی دلیل پیش کرتا ہے. بس یہ وہ دلیل ہے جس پر سے ہم روزانہ گزرتے ہیں. خود قرآن میں ہے کہ جتنی چیزیں ہیں یمرون علیہ, وہ اس پر سے روز گزرتے ہیں. وہم عنہا معرضون, لیکن اعراض کرتے ہوئے, غفلت میں, کبھی دھیان نہیں کرتے کہ یہ سورج نکلا تو کیسے نکلا, کیوں روز برابر ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ نکل رہا ہے. کبھی غور نہیں کرتے. یہ چاند اتنے حساب کے تحت کیسے چل رہا ہے, غور نہیں کرتے. ایک بیج ہم زمین میں لگا دیتے ہیں تو اتنا بڑا درخت اگ جاتا ہے, اس پر ہم غور نہیں کرتے. انسان کیسے پیدا ہو جاتا ہے, اس پر ہم غور نہیں کرتے. خود قرآن نے ان سب پر غور کرنے کو کہا ہے. تو یہاں پر سے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہے غور کرنے کے لیے. علم ترو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ سوال ہی یہیں سے شروع ہو رہا ہے. کبھی غور نہیں کرتے اس پر. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. سب تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں. چاہے زمین ہو, آسمان ہو, سورج ہو, چاند ہو, بارش ہو, جو پیڑ پودے ہیں, ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. خود قرآن میں بہت جگہ یہ بات آئی ہے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو بھی چیزیں سب ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے غور کرنے کی, کہ ہر چیز اللہ نے ایسی بنائی جو مجھے فائدہ پہنچائے. تو یہ سب باتیں کیا اپنے آپ ہو رہی ہیں؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تو کچھ چیزیں نقصان دہ بھی ہوتی, نقصان پہنچائے. اور جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں وہ بھی اللہ نے اپنی نبی کے ذریعہ بتا دیا. جیسے حلال جانور کیا, حرام جانور کیا. حرام جانور بتا دیا کہ یہ نہ کھاؤ, یہ خبیث گندگی ہے, مطلب نقصان پہنچا دے گی. تو کیا سب اپنے آپ ہو رہی ہیں یا کوئی ہے اس کا؟ ایک سوال ہے بڑا, ہر پڑھے لکھے کو یہ سوچنا چاہیے. اور نہ صرف مسلمانوں نے, غیر مسلموں نے بھی اس سے بڑا تدبر کیا اور لکھا ہے کتابیں. پھر اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, بہت سی ایسی نعمت ہے جو ظاہر ہے, ہم جانتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بہت سی ایسی نعمت ہے جو چھپی ہوئی ہم ابھی بھی نہیں جانتے. ریسرچ ہوتا رہتا ہے, بہت سی باتیں ہم سے 100 سال پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے جو آج ہم جانتے ہیں, اور جو آج ہم نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے 100 سال بعد والے لوگ جان لیں. یہ ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی نعمتیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو غور سے دیکھو کہ بار بار ہم جان رہے ہیں. ظاہر تو ہے ہی ہے. خود کوئی بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیا جائے, خود انسانی جسم, قرآن میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان اپنے کھانے پہ غور کرے. کیا انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پہ غور کرے؟ اب یہ کھانا